خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 اہم کام سر انجام دیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے لشکریوں کی سپہ سالاری سے معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی عساکر کا سپہ سالار بنا دیا تھا، اور اس حکم کی فوراً تعمیل بھی ہوئی۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا تھا، لیکن اس بات کو سمجھنے میں کچھ غلط فہمیاں اور ابہام سے پیدا ہوئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت کے شروع میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقی طور پر معزول نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا عہدہ کسی قدر کم کیا تھا۔ پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شام میں لڑنے والے عساکر کے سپہ سالار اعلیٰ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نائب سپہ سالار بنا دیا تھا۔ اس ایک درجہ کے ٹوٹنے سے ان کی ذمہ داریوں میں کوئی نمایاں فرق نہ آیا تھا، صرف اس بات کی روک تھام ہوئی تھی کہ وہ آزادانہ طور پر مسلمانوں کے کسی لشکر کو کسی خطرے کے مقام پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی اور اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے معزولی کا اصل واقعہ 17 ہجری کے آخری مہینوں میں رونما ہوا، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ہر سالار، ہر عامل، ہر والی کے حال سے باخبر رہتے تھے۔ آپ کے طلایہ گر اور پرچہ نویس ہر لشکر اور ہر شہر میں موجود رہتے تھے، اور بارہ کم و کاست ضروری حالات سے آپ کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ حالانکہ ہر ایک عامل اور ہر ایک سالار خود بھی اپنے حالات کی اطلاع دربار خلافت میں بھیجا کرتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پرچہ نویسوں نے اطلاع دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو صوبہ جزیرہ کی فتح سے واپس آئے ہیں تو اپنے ساتھ بے حد مال و دولت لائے ہیں، اور انہوں نے اپنی مداح کے سلسلے میں ایک شاعر اشہد بن قیس کو 10,000 درہم انعام میں دیے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے سر مجلس دریافت کیا جائے کہ انہوں نے اشہد کو انعام میں گرہ سے دیا ہے یا بیت مال سے۔ اگر اپنی گرہ سے دیا ہے تو اسراف کیا ہے، اور بیت المال سے دیا ہے تو پھر خیانت ہے۔ دونوں صورتوں میں معزولی کے قابل ہیں۔ جس قاصد کو یہ پیغام دے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا، اس کے لیے یہ بھی حکم جاری کیا تھا کہ خالد کا امامہ اتار کر اسی امامے سے ان کی گردن باندھی جائے۔ چنانچہ قاصد سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غلطی کا اقرار کر لیں تو ان سے درگزر کر لیا جائے۔ چنانچہ مجمع عام میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ قاصد نے ان سے پوچھا، یہ انعام آپ نے کہاں سے دیا؟ اس سوال پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور اپنی کسی خطا کا کوئی اقرار کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بقیہ زندگی کے احوال ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ شکریہ۔